ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، خاص کر کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش رہتا ہے. اس سے کتنا لنک ہے ٹیررزم کا؟ سیکنڈلی سی ایم بلوچستان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لڑائی بلوچستان کی بھی ہے، تو قانون سازی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، کتنی ضرورت ہے، پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز؟ ڈائسی سبجیکٹ ہے اور یہ بڑے عرصے سے انڈر ڈسکشن ہے. اب یہ ڈائسی کیوں ہے کہ ایک تو اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کہ ایک شخص بھی مسنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بٹ آپ نے دیکھنا ہے سیلف ڈسپیرنس، انفورس ڈسپیرنس، یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے، جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے، جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی ضبط کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے، یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے، لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق، دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے، میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجرخان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے، یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری، یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں، یہاں پر بھی مل جاتے ہیں، مین لینڈ میں بھی، بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں، جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے، کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں، یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے، یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، جو آرمی پرسنل، ملٹری پرسنل، پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, one who is going for a holiday, one who is like traveling، وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے، وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ آور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے، کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا، جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے، اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا، جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے، اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے، وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے، اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے.
تو وہ یہ تو اسکول آف تھاٹ آئے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل موومنٹس تھیں, بلوچستان کی جتنی بھی رائٹس تھیں, وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی, اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے, دیٹ از لافیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لافیئر, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جیسا جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان, میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا, اس میں زیادہ لافیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لافیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لافیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے, ہم پولیٹیشنز دینی ہے, مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے, جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لافیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے, اس کو ہم کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے, ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. I'll just, کیونکہ آپ نے مسنگ پرسن پہ بات کی تھی سر, آپ کی اجازت ہو تو I'll just add one thing. دیکھیں اس ایشو پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپرینسز, اینڈ دس از ورکنگ سنس 2011. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کی ایگزیکٹوز جو سے ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں, اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ کوائف ہمیں دیے جائیں. تو وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہیں. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے, دے آر 2911, اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہ گئے. ریسٹ ہیو بین ریزالوڈ. سو دا اسٹیٹ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنس کو ریزالو کر رہی ہے. ہاؤ ایور کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آر دے مسنگ؟ آر دے ناٹ دی مسنگ پرسنس؟ یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور میں لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہیں وہ لوگ, ویئر آر دے, ان کا کیا سٹیٹس ہے. یہ جو ہیومن سمگلنگ کے اندر آپ کی لانچز کے اندر بچے ڈوب جاتے ہیں, فار مینی دے آر مسنگ. کراچی کے اندر ہر روز فٹ پاتھوں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ان میں سے کئی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لاوارث ہو کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دفنایا جا چکا ہے. کسی کے وہ مسنگ ہے, وہ بھی مسنگ ہے. کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں بھی مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے. لیکن کس ملک میں کہاں پہ یہ جو ایک پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں,
کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں, اس طرح بیانیاں بناتے ہیں. اگر یہ مسنگ ہے تو یہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, جس میں سولینز بھی ہیں, جس میں ہماری فوج کے جوان بھی ہیں, اس میں پولیس والے بھی ہیں, اس میں کسٹم والے بھی ہیں, ہر گئے ہیں, کیا ان کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے والدین کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے باپ کو, اس شہید کو مس نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کے جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, وہ ہمارے جوان جو ہر روز اس دہشت گردی کے آگے لڑ رہے ہیں اور اپنے لمس کو, اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو, کیا وہ مس نہیں کرتے ان کو؟ تو آپ لوگ اس کے بیانیے کو سمجھے ہی کہاں سے آتا ہے, کس کے لیے بنایا جاتا ہے. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Saima Shabir from Arab News. Sir, usually, first of all, I would like to